بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی، ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 17، گناہ پر فخر۔ آثار معاصی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جائے تو دل سے گناہ کی قباحت و برائی ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً وہ گناہوں کو برا نہیں سمجھتا اور لوگوں کی موجودگی میں بے باک و برملا گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ارباب فسق و فجور کے نزدیک تو یہ بات دل بہلانے کی دلچسپ چیز ہوتی ہے، جس میں وہ انتہا درجے کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ تو معصیت پر برملا فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں بیٹھ کر انہیں اپنے گناہوں کو فخر اور غرور کے ساتھ بیان کرنے میں کسی قسم کی عار محسوس نہیں ہوتی۔ اس درجے کے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خیر و عافیت کے دروازے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں۔ توبہ و انابت اور استغفار کی راہیں قطعاً منقطع ہو جاتی ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر توبہ و انابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کل امتی معافی الا المجاہرون وانما من الاجہار ان یستر اللہ علی العبد ثم یصبح یفتح نفسہ ویقول یا فلان علمت یوما کذا و کذا کذا و کذا فیحتک نفسہ وقد بات یسترہ ربہ۔ میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں ہے، اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے لیکن بندہ خود صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے۔ لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلاں، میں نے فلاں فلاں اور یہ اور ایسا ایسا کیا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، حالانکہ پروردگار اس کی ستر پوشی فرمائی تھی۔ یہ بھی آثار معاصی میں سے ہے کہ سارے گناہ دنیا کی اگلی امتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث ہیں۔ مثلاً لواطت قوم لوط کا ترکہ ہے۔ لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تولنا قوم شعیب کا ترکہ ہے۔ زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون اور قوم فرعون اور تکبر اور غرور، جبر اور زیادتی قوم ہود کا ترکہ ہے۔ گناہ گار اور نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا، حالانکہ یہ امتیں اللہ تعالیٰ کی دشمن تھیں۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن احمد اپنی تصنیف کتاب الزہد میں اپنے والد اور وہ حضرت مالک رحمہ اللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں: اوحی اللہ الی النبی من الانبیاء بنی اسرائیل ان قل لقومک لا تدخلوا مداخل الاعداء ولا تلبسوا ملابس اعداء ولا ترکبوا مراکب اعداء ولا تطعموا مطاعم اعداء فتکونوا اعدائی کما ہم اعدائی۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن جہاں داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا، میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا ہو وہ تم نہ پہننا، میرے دشمن جس سواری پر سوار ہوئے تھے تم سوار نہ ہونا، میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا، تم ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَمْحِي وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ مسند احمد بن حنبل۔ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔
میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے تلے رکھا ہے، اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لازم کر دی ہے۔ اور جو شخص بتکلف کسی دوسری قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ فصل 18 ذلت معاصی۔ بندہ گناہ کرنے سے پروردگار عالم کے نزدیک بے وقت ہو کر اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جو اس کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، الحج 18۔ جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ لوگ اگرچہ ایسے افراد کی ان کے خوف اور ڈر کے مارے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ انتہائی ذلیل اور حقیر ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی معاصی کا اثر ہے کہ بندہ بکثرت اور پے در پے گناہ کرنے میں لگ جائے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے، کیونکہ بندے کی نگاہ میں گناہ چھوٹا ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہا فی اصل جبل یخاف ان یقع الیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ فقال بہ ہکذا فطار۔ صحیح بخاری۔ صاحب ایمان گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ آ گرے، اور فاجر آدمی اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ اٹھایا اور مکھی اڑ گئی۔ فصل 19 گناہوں کی نحوست۔ گناہ گار کے گناہوں کی نحوست بے گناہ انسانوں ہی کو نہیں جانوروں تک کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اپنے ظلم و گناہ سے خود تو جل مرتا ہی ہے، لیکن دوسرے بے گناہ انسانوں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیاں اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ قحط سالی میں جانور چوپائے ظالم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برسات رک گئی ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کے جانور کیڑے مکوڑے چھپکلیاں اور بچھو تک چلا اٹھتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی ہے۔ بس گناہ گار کو صرف اس کے گناہوں کی سزا ہی بس نہیں کرتی، بے گناہوں کی لعنت اور پھٹکار بھی اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ فصل 20 معصیت باعث تذلیل ہے۔ یہ یقینی حقیقت ہے کہ معصیت انسانوں کو ذلیل و حقیر کر دیتی ہے، کیونکہ دنیا جہان کی ساری عزتیں طاعت الہی سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، فاطر 10۔ جو آدمی عزت کا طلبگار ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ طاعت الہی کے ذریعے خواستگار عزت ہو۔ عزت فقط طاعت الہی سے میسر آ سکتی ہے۔ بعض صالحین سلف کی یہ دعا تھی اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ اپنی طاعت سے مجھے عزت عطا فرما، نافرمانی سے مجھے ذلیل نہ کر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگ اگرچہ قوی اور خوبصورت خچروں پر سوار ہو کر دوڑتے پھریں، کھر بجاتے پھریں اور ان کی تیز رفتاری پر فخر و نخوت کے ڈھول پیٹتے رہیں، لیکن گناہوں کی ذلت جو ان پر لازم ہو چکی ہے وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها وهل افسد الدین الا ملوک واحبار سوء ورہبانها۔ میں نے دیکھا گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کی مداومت ذلت کا موجب ہوتی ہے۔ گناہ سے بچنا دلوں کی زندگی ہے
اور تمہارے لیے خیر یہ ہے کہ تم گناہوں کی مخالفت کرو، اور دین کو بادشاہوں اور مشائخ سو اور برے تارک الدنیا کے سوا کسی نے خراب نہیں کیا۔ فصل 21 عقل اور معصیت۔ معاصی سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل ایک نور ہے، معصیت اس نور کو یقیناً بجھا دیتی ہے۔ اس نور کے بجھ جانے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کا مقولہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ عقل کا غائب ہونا بالکل واضح ہے۔ عقل اگر موجود ہوتی ہے تو اسے معصیت سے کیوں باز نہ رکھتی؟ وہ یہ کیوں نہ سمجھتا کہ اس کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے قہر اور غلبے کے ماتحت اس کے کردار سے اللہ تعالیٰ ہر طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے گھر میں اسی کے فرش پر بیٹھا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتا ہے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا واعظ گناہوں سے احتراز کرنے کی اسے ہدایت کر رہا ہے۔ ایمان کا واعظ گناہ سے روکتا ہے۔ موت کا واعظ اور جہنم کا واعظ اسے معصیت سے منع کرتا ہے۔ معصیت سے اس کی دنیا و آخرت کی خیر و فلاح جو ضائع ہو رہی ہے، وہ اس کے اس عارضی سرور اور ناپائیدار وقتی لذت سے بدرجہ قیمتی ہے۔ تو کیا کوئی صاحب عقل و بصیرت ان تمام امور کی ناقدری کر سکتا ہے، اور کیا کوئی عقل سلیم اسے گوارا کر سکتی ہے؟ فصل 22 کثرت گناہ سے دل کی کیفیت۔ گناہوں کی جب کثرت ہو جاتی ہے تو گناہ گار کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافل اور بے خبر ہو کے رہ جاتا ہے، جیسا کہ بعض سلف صالحین نے آیت کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون المطففین 14 نہیں بلکہ ان کے دلوں پر انہی کے کرتوت سے زنگ بیٹھ گئے ہیں کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس میں رأنا کے معنی پے در پے گناہ کرنے کے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے گناہ کرتا رہا تاکہ قلب اندھا ہو کر رہ گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے تو وہ دلوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ معاصی سے قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے تو زنگ غالب آ جاتا ہے تاکہ دل کا بڑا حصہ زنگ گرفتہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب معاصی اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر قلب پر قفل لگ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ گناہ گار کا قلب غلافوں اور پردوں میں مستور ہو جاتا ہے۔ معصیت اور گناہوں کی یہ کیفیت ہدایت و بصیرت کے بعد ہو تو معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ قلب کا بالائی حصہ نیچے رہ جاتا ہے اور نیچے کا اوپر، اور پھر اس کا دشمن پوری قوت سے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ دشمن جہاں چاہتا ہے اسے ہانکائے پھرتا ہے۔ فصل 23 معاصی پر لعنت۔ آثار معاصی میں یہ بھی ہے کہ بندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی زد میں آ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جو شخص ان معاصی کا ارتکاب کرے گا وہ بدرجہ اولیٰ اس لعنت کا مستحق ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو بدن پر گودے لگوا کر رنگ بھریں اور بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر انہیں لمبا کریں، اور جو ایسا کرنے کا پیشہ اختیار کریں اور چہرے سے بال اکھاڑیں اور اپنے دانتوں کو گھس کر تیز کریں اور ایسا کرنے کو بطور پیشہ اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے ساتھ حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بنانے والے پر اور اس پر جس کے لیے بنائی جائے، اور اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اس کی قیمت لینے والے، اس کے اٹھانے والے اور جس کے لیے اٹھائی جائے، سب پر لعنت بھیجی ہے۔ نیز ان پر لعنت بھیجی ہے جو حد بندی کے نشانات ادھر ادھر ہٹا دیں۔ والدین پر لعنت بھیجنے والوں پر، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں پر، مخنث پر اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع بنائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔
دین میں بدعت جاری کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، تصویر بنانے والے، لواطت کرنے والے، ماں باپ کو گالی دینے والے، اندھے کو راستے میں بھٹکا دینے والے اور کسی چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے، اور جو کسی جانور کے چہرے پر داغ دے یا اس کی شکل بگاڑے، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے، انہیں دھوکہ دینے والے، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں، عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف ورغلانے والے، بیوی کے ساتھ دبر میں جمع کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے شوہر سے سرکش ہو کر علیحدہ سونے والی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جو شخص اپنے کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا گردانے، اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے ڈرائے، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دینے والے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ لوگوں میں فساد کرانے والے، قطع رحمی کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات و ہدایات کو چھپانے والے، ایماندار و پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں، اور اس آدمی پر جو کافروں کی راہ کو مسلمانوں کی راہ سے بہتر کہیں، ہر ایک پر لعنت بھیجی ہے۔ وہ مرد جو عورت کے کپڑے پہنے اور عورت جو مرد کے کپڑے پہنے، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ان امور کے علاوہ دوسرے بہت سے امور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ کوئی شخص اگر صرف یہی سمجھ لے کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ اس کی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ اس کا صرف یہ سمجھ لینا ہی اسے ان معاصی سے اجتناب کی تلقین کرے گا۔ فصل 24، معصیت کا مرتکب دعا سے محروم۔ گناہ کرنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ خدائے قدوس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے حق میں آپ استغفار کرتے رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات۔ مومن 7-9۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم سب چیزوں پر حاوی ہے۔ تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور اے ہمارے پروردگار، انہیں بہشت کے ہمیشہ رہنے والے باغوں میں بھی پہنچا کر داخل کر، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے، اور انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھ۔ فرشتوں کی یہ دعا ان ایمان والوں کے لیے ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ بس جو لوگ ان سے متصف نہیں ہیں، اس دعا میں شمولیت کی ہرگز توقع نہ رکھیں۔ فصل 25، عذاب الہی کی لرزہ خیز مثالیں۔ گناہوں کی کچھ سزائیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بن جندب سے روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اکثر دریافت فرماتے تھے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جس نے خواب دیکھا ہوتا اپنا خواب بیان کرتا۔
ایک صبح خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس 2 آدمی آئے، مجھے اٹھایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمراہ تشریف لے چلیں۔ میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ ہم آگے چلے تو ایک آدمی کو چت لیٹے دیکھا۔ اس کے پاس ایک شخص پتھر لے کر کھڑا تھا اور اس کے سر پر زور زور سے مار رہا تھا۔ اس دوران میں اس کا سر بھیجا نکلنے کے باوجود بار بار اصلی حالت میں آ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ یہ دیکھ کر میں نے سبحان اللہ کہا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس لوہے کے کانٹے لے کر کھڑا ہے۔ سوئے ہوئے گالوں اور منہ پر وہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے گال، آنکھیں، ناک گردن کی طرف کھینچ آتے ہیں۔ پھر وہ دوسری طرف مارتا ہے جس سے اس کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں اس کی دوسری جانب اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ پھر اس کا وہی حال ہو جاتا ہے جو پہلے ہوا۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے بڑھے، ایک بہت بڑا تنور دیکھا جس سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے جا کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں جن کے نیچے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ چیختے چلاتے آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے چلے تو ایک نہر کا پانی خون کی طرح سرخ تھا اور ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا، دوسرا نہر کے کنارے بے شمار پتھروں کا ڈھیر لگائے کھڑا تھا۔ تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک کر نہر کے کنارے آیا تو نہر کے کنارے پر کھڑے آدمی کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولا۔ اس نے اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیا، پھر وہ پانی میں تیرنے لگا۔ یہ حالت اس کی جاری رہی۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے کہ آگے تشریف لے چلیے۔ آگے ایک دہشت ناک کریح المنظر آدمی تھا۔ وہ آگ کے کنارے کھڑا آگ کو دھونک رہا تھا اور اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو ایک خوبصورت عمدہ وسیع خیمہ دیکھا جو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ اس کے نیچے ایک طویل قامت لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی لمبائی اس قدر تھی کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد بے شمار خوبصورت لڑکے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک عظیم الشان خوبصورت درخت دیکھا، ایسا کہ اس قسم کا درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا اس پر چڑھ جائیے۔ ہم اس پر چڑھ گئے تو ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی تھیں۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا، اندر گئے۔ ہمیں بے شمار آدمی ملے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت۔ میرے ساتھیوں نے ان سے کہا جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ یہ نہر نہایت عمدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی دودھ جیسا سفید و شفاف تھا۔ یہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے۔ ان کی ساری سیاہی دھل چکی تھی اور بدصورتی خوبصورتی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ میں نے نیچے سے اوپر تک اس عمارت پر نظر ڈالی۔ یہ محل نہایت خوبصورت سفید تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے کہا بارک اللہ، مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، آپ تو اس کے اندر جائیں گے ہی۔ میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ آج رات کو میں نے یہ عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو مطلع کیے دیتے ہیں کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا لیکن پھر بھول گیا اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا، اور جس کا منہ اور باچھیں لوہے کے کانٹوں سے چیری جاتی تھیں، اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ تنور میں جو ننگے مرد اور عورتیں جل رہے تھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں، اور نہر کے اندر جو آدمی تیر رہا تھا اور پتھر نگل رہا تھا وہ سود خور تھا۔ آگ کے اندر کھڑا دہشت ناک کریہ المنظر آدمی جو آگ دھونک رہا تھا وہ خازن جہنم تھا،
اور وہ آدمی جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو لڑکے جمع تھے وہ فطرت پر مرے تھے۔ البرقانی کی روایت میں ہے کہ جو فطرت پر پیدا ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مشرکوں کی اولاد تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ مشرکوں کی اولاد تھی، اور وہ لوگ جن کے آدھے جسم خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے۔